ہر اچھا کام سرکار کے میلاد کی خوشی میں کرنا چاہیے، ہر خیر کا کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشیوں کا اظہار کرنا بعض لوگوں کا دل ایکسپٹ نہیں کرتا۔ حضور کے میلاد کی خوشیوں پر لوگ مسرتوں کا اظہار کر رہے ہیں، بعض لوگ اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ کہتے ہیں کہ یہ کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، یہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، میلاد حضرت عمر فاروق نے نہیں منایا، عثمان غنی نے نہیں منایا، حضرت علی مرتضیٰ نے نہیں منایا۔ جب صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا تو پھر ہم کیوں میلاد منائیں؟ لہذا میلاد منانا بدعت ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ جانے ان کی اپنی اپنی باتیں ہیں۔ تو میں آپ تھوڑی توجہ برقرار رکھیں گے تو کچھ باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اسلامی بنیادی باتیں آپ کو بتلاؤں گا، بڑی اہم ترین باتیں ہیں۔ یہ بات ہر ایک کو جاننا چاہیے۔ ہم کسی کو گالی گلوچ کرنا پسند نہیں کرتے، کسی کو برا بھلا کہنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بس لوگوں کی اصلاح کرنا یہ مقصد ہے، دوسروں کی اصلاح ہو جائے۔ کوئی اس طرح کے شکوک و شبہات میں پڑا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا لہذا میلاد منانا ناجائز ہے، ایسے جس کا عقیدہ ہے، سوچ ہے، فکر ہے، ان کے لیے ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ ہمارے مذہب اسلام میں کسی کام کے ناجائز ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کام صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ کام اگر آج کوئی کر رہا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہو سکتا۔ ایسا ضروری نہیں کہ جو صحابہ کرام نے کیا وہی کریں گے، اور جو کام انہوں نے نہیں کیا اگر ہم کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ یہ بات ایسی ہرگز نہیں ہے۔ یہ ناواقف لوگوں نے، جو اسلام کی بنیادی تعلیم سے واقف نہیں ہے، جو شریعت کے مزاج سے واقف نہیں ہے، جو اسلام کی روح سے واقف نہیں ہے، ایسے ادھوری معلومات رکھنے والے کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، تم اگر مناؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ایسے سینکڑوں کام ہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں کام ہیں جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، لیکن آج امت کئی سو سال سے کرتے آ رہی ہے، امت آج بھی وہ کام کر رہی ہے۔ اب کچھ کاموں کو میں آپ کو گنواؤں گا۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہماری مسجدیں الحمدللہ پختی ہے، مسجدوں کو مضبوط بنایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کے اندر بہت کچھ زیب و زینت آسائش ہے، اور ہماری مسجدوں کی بڑی بڑی مینار بنائے جاتے ہیں۔ آپ کو بتلاؤں کہ مسجدوں کو پختہ بنانا یہ صحابہ کرام کا کام نہیں تھا۔ وہ کچی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، وہ کچی مسجدوں کے پکے نمازی تھے، اور ہم پکی مسجدوں کے کچے نمازی ہیں۔ صحابہ کرام نے مسجدوں میں مینار نہیں بنائے تھے، آج ہماری ہر مسجد کے اوپر مینار لگا ہوا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے کہ نہیں، ثواب کی نیت سے نیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو مینار جو بنائی جاتی ہے مسجد کا، ثواب کی نیت سے بنائی جاتی ہے یا عذاب کی نیت سے بنائی جاتی ہے؟ ہم خود مسجد میں جمعہ کے دن اعلان کرتے ہیں کہ مسجد کا مینار بن رہا ہے، جو حضرات بھی تعاون کریں گے اللہ انہیں ثواب دارین عطا فرمائے گا، یعنی دنیا کا بھی ثواب ملے گا، آخرت کا بھی ثواب ملے گا۔ لوگ ثواب کی نیت سے مسجدوں کی بڑی بڑی میناریں بنا رہے ہیں۔ نبی کے صحابہ نے مسجدوں کی بڑی بڑی میناریں نہیں بنائی تھی۔
آج ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں۔ ایک بات معلوم ہوئی کہ مسجد کی مینار بنائی جا رہی ہے، ثواب کی نیت سے بنائی جا رہی ہے، اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا، کوئی ناجائز نہیں کہتا۔ سرکار کے میلاد کے موقع پر کہتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ تم صحابہ سے بڑھ کر عاشق رسول ہو۔ ہم کہتے ہیں صحابہ نے میلاد ہی نہیں منانے کی بات نہیں ہے، مسجدوں کے مینار بھی نہیں بنائے، کیا تم صحابہ سے بڑھ کر مسجد سے محبت کرنے والے؟ ہم تو ان کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے، نہ عشق رسول میں کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے مسجدوں کے مینار نہیں بنائے۔ لیکن آج ہر مسلک والا، صرف بات میلاد منانے والے نہیں، میلاد منانے والے ہو یا نہ منانے والا ہو، ہر مسلک والے کی مسجد کو دیکھے بڑی بڑی گنبدیں ہیں مسجدوں کے اوپر، عالیشان عمارتیں ہیں، عالیشان مینار ہے، اور مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے، پھر بھی اسے کوئی بدعت نہیں کہہ رہا ہے، تو پھر میلاد کو بدعت کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسی طرح آج ہمارے گھروں میں اللہ کا کلام قرآن موجود ہے، ہر گھر میں ہے، ہماری مسجد میں بھی قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو اعراب لکھے ہوئے ہیں، اعراب کا مطلب زبر، زیر، پیش، یہ جو اعراب قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں، نبی کے اجلہ صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن مجید پر اعراب نہیں لکھے ہوئے تھے۔ آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے، اس کے اندر یہ جو اعراب لکھا گیا ہے، یہ نہ حضور کے زمانے میں تھے، نہ صحابہ کے زمانے میں تھے۔ وہ بغیر اعراب کے قرآن پڑھتے تھے، وہ عربی تھے، عرب کے رہنے والے تھے، انہیں اعراب کی ضرورت نہیں تھی۔ بعد میں جب اسلام پھیلنے لگا، عرب سے نکل کر عجم کی سرحد میں جانے لگا، تب اس وقت مسلمانوں نے خیال کیا کہ عربی لوگ تو پڑھ لیں گے بغیر اعراب کے، لیکن عجم کے لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، لہٰذا اس میں اضافہ کیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جو تھا وہی کریں گے، بعد میں کچھ اضافہ ہوگا تو وہ بدعت ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ ایسا سوچنے والوں کو چاہیے کہ ایسی قرآن کی تلاوت کرے جس کے اندر اعراب نہیں ہے۔ اور قسم بخدا اگر ایسا قرآن مجید مل بھی جائے کسی کو بغیر اعراب والا، جس پر حرکتیں نہیں ہیں، ایک آیت بھی صحیح نہیں پڑھ سکیں گے۔ جو حفاظ ہے وہ تو حفاظ ہے، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ایک آیت بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو قرآن میں جو اعرابات ذکر کیے گئے، یہ بھی زمانے صحابہ میں نہیں تھے، بعد میں اس کو اضافہ کیا گیا۔ اور یہ جو اضافہ کیا گیا ہے، ثواب کی نیت سے کیا گیا ہے یا عذاب کی نیت سے؟ کہیں گے کہ ثواب کی نیت سے، اضافہ بھی ثواب کی نیت سے ہے، پڑھتے بھی ثواب کی نیت سے۔ یہ دو باتیں ہوئی، ایک تو مسجد کی مینار والی بات، اور دوسری قرآن مجید کے اعراب کی بات۔ اب آئیں، ہمارے پاس دینی مدرسوں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، دینی مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، ان کتابوں میں اصول تفسیر نام سے کتاب، اصول تفسیر پڑھایا جاتا ہے، اور اصول حدیث پڑھایا جاتا ہے۔ حدیث کے جو اصول ہے، جو قاعدے قانون ہے، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، ہر دینی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہر دینی مدرسے میں پڑھاتے ہیں کہ حدیث کے اصول، تفسیر کے اصول، فقہ کے اصول، یہ جتنے اصول تفسیر ہو، اصول حدیث ہو، اصول فقہ ہو، یہ زمانے صحابہ میں نہیں پڑھاتے تھے۔ رسول پاک کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں یا تو قرآن پڑھتے یا حدیث رسول پڑھتے۔ یہ اصول کی جو کتابیں دنیا بھر میں ہیں،
بڑے بڑے مدرسے والے پڑھا رہے ہیں، یہ بھی صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا۔ کیا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا یہ کہہ کر اصول تفسیر کو بدعت کہیں گے؟ اصول حدیث کو بدعت کہیں گے؟ اصول فقہ کو بدعت کہیں گے؟ کیونکہ نبی کے صحابہ نہیں پڑھتے تھے، ہم کیوں پڑھیں گے؟ یہ بات ہرگز نہیں، سب پڑھاتے ہیں، ہر مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، حدیث کی 3 مشہور قسمیں ہیں، صحیح، حسن، ضعیف۔ یہ جو حدیث کی قسمیں ہیں، صحیح، حسن، ضعیف، آپ کسی سے پوچھے تو کہیں گے کہ صحیح حدیث میں ہے تو بتلاؤ۔ یہ حدیث صحیح ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، یہ ضعیف ہوتی ہے، آج ساری دنیا کے ہر مسلک کے علماء تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کس نے اس کی قسمیں بنائی ہے؟ کیا رسول پاک نے فرمایا کہ میری حدیث کی 3 قسمیں ہیں؟ کیا رسول پاک کے صحابہ نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے؟ نہ رسول پاک کے صحابہ نے کہا، نہ حضور کے زمانے میں قسمیں تھی، بعد والوں نے اس کو اضافہ کیا ہے۔ غلط نہیں کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح کیا، لیکن بتلا یہ رہا ہوں کہ یہ کام بھی زمانے صحابہ میں نہیں تھا، آج ہو رہا ہے، اب سے نہیں، 1000 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ حدیث کی قسمیں بیان کی جاتی ہے، یہ رسول پاک کے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ کتنی باتیں ہو گئی، یہ 3 باتیں۔ اور اسی طرح حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کو لکھا ہے، صحیح بخاری جو ساری دنیا مانتی ہے، اور منکرین میلاد ہر موقع پر کہتے ہیں کہ ہمیں بخاری سے حدیث بتلانا، ہم بخاری کی حدیث کو مانیں گے۔ وہ بخاری لکھنے والے امام بخاری جب بخاری شریف لکھنا شروع کیے تو کیسے لکھے؟ آپ خود فرماتے ہیں، امام بخاری محمد بن اسماعیل، آپ خود فرماتے ہیں جب کبھی اس حدیث کی کتاب کو میں نے لکھا ہے، 16 سال میں میں نے حدیث کی کتابیں لکھی، اس حدیث بخاری کو 16 سال میں میں نے لکھا۔ اتنا لمبا وقت کیوں ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی حضور کی حدیث کو لکھتا، پیارے نبی کی حدیث کو لکھتا، تو یوں ہی نہیں لکھتا، حدیث رسول لکھنے سے پہلے میں پہلے غسل کر لیا کرتا، پہلے پانی نہاتا، وضو نہیں، غسل کرتا، اور غسل کر کے کیا کرتا؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھتا، غسل کرتا، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا، اس کے بعد میں سرکار کی حدیث مبارک کو لکھتا۔ یہ امام بخاری نے حدیث پاک کا ادب کی تعلیم دی۔ اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ کام اگر تم کر رہے ہو تو یہ دین میں اضافہ ہے، یہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ جو باتیں کہی جاتی ہے، کیا یہ حدیث پاک امام بخاری کو نہیں پتا؟ کیا کسی صحابی نے حضور کی حدیث کو لکھنے سے پہلے کیا کبھی انہوں نے غسل کیا؟ کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو جب تم میرے محبوب کی حدیث کو لکھو پہلے غسل کرو پھر نماز پڑھو پھر محبوب کی حدیث کو لکھو؟ کیا اللہ نے فرمایا؟ کسی قرآن کی آیت میں یہ حکم نہیں۔ کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں جب میری حدیث کو لکھو لکھنے سے پہلے غسل کرو 2 رکعت نماز پڑھو اس کے بعد میری حدیث لکھو؟ دنیا میں لاکھوں حدیثیں ہیں، ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں سرکار نے یہ فرمایا ہو۔ حضور کے 1 لاکھ صحابہ کرام ہیں کم و بیش، کیا کسی ایک صحابی کا یہ عمل ہے کہ انہوں نے سرکار کی حدیث کو لکھنے سے پہلے یا قرآن کی آیت کو لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا 2 رکعت نماز پڑھی ہو؟ کوئی ایک صحابی کا عمل بھی کوئی نہیں بتلا سکتا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث رسول میں ہے نہ صحابہ نے کیا، لیکن امام بخاری کر رہے ہیں، امام بخاری کر رہے ہیں۔
تو اب ہم امام بخاری کو بدعتی کہیں گے؟ استغفر اللہ۔ ان کی حدیث کی کتاب تو ساری دنیا میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح المسند المختصر من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ، کہ قرآن کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ صحت کے اعتبار سے کوئی اونچی کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ ویسے امام بخاری حدیث پاک لکھنے سے پہلے دو نئے کام کر رہے ہیں، ایک تو غسل بھی کر رہے ہیں اور دوسرا 2 رکعت نماز بھی پڑھ لگے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارے بھائیوں کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے سمجھا نہیں۔ اور کئی ہمارے ایسے لوگ ہیں جو شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں کہ نبی کے صحابہ میلاد نہیں منائے، ہم منائیں گے تو بدعتی ہوں گے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ کسی بھی کام کے جائز ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ صحابہ کرام نے کیا ہی تو جائز ہوگا۔ کسی کام کے ناجائز ہونے کے لیے ایسی بات نہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا وہ کام ناجائز ہو گیا۔ اگر یہی قاعدہ بنائیں گے تو مسجدوں کی جو عمارتیں ہیں اور مسجدوں کے جو مینار ہے وہ مینار بھی بدعت میں آ جائیں گی۔ یہ قرآن پر جو اعراب ہے یہ اعراب بھی بدعت میں آ جائیں گے، یہ سب ناجائز ہو جائیں گے۔ حدیث کی اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، حدیث کی قسمیں صحیح، حسن، ضعیف، یہ سب بدعت ناجائز ہو جائیں گے اگر ایسا اصول بنا لیں گے۔ تو یہ اصول صرف میلاد کے موقع پر یاد آتا ہے، دوسرے موقع پر یاد نہیں آتا۔ مسجد بناتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہم ڈیزائن دے رہے ہیں، کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا ڈیزائن تھا یا نہیں تھا۔ اس وقت اچھی سے اچھی مسجد بنانے کی فکر ہوتی ہے، بڑی سے بڑی مینار بنانے کی فکر ہوتی ہے کہ جہاں کہیں سے بھی ہو ہماری مسجد کی مینار نظر آنا چاہیے۔ اس وقت یاد نہیں آتا کہ نبی کے صحابہ کیسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ وہ سجدہ کرتے تھے تو ان کے پیشانی پر کنکر اور پتھر لگا کرتے تھے، وہ زمین پر سجدے کیا کرتے تھے۔ اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، نہ حدیث پڑھتے وقت یاد آ رہا ہے، نہ اصول حدیث کے وقت یاد آ رہا ہے۔ دنیا میں سینکڑوں کام ہیں، اور دینی مدرسوں میں جب صحیح بخاری جو پڑھاتے ہیں جب ختم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے مدرسوں میں ختم بخاری کا جلسہ کرتے ہیں، ختم بخاری آخری حدیث کو رکھتے ہیں۔ ہمارے جامعہ نظامیہ میں بھی ہوتا ہے، اور کئی ہر مکتب فکر کے پاس ختم بخاری کا جلسہ ہوتا ہے۔ یہ ختم بخاری کا جلسہ کرنا کیا صحابہ سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا حدیث کی کتاب جب ختم ہوتی ہے آخری وقت انہوں نے ختم بخاری کا یا کوئی اور حدیث کی کتاب کا انہوں نے جلسہ کیا تھا؟ کہیں پر ثابت نہیں، کوئی نہیں بتلا سکتا۔ اور اسی طرح ہمارے پاس حضرت فاروق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ آتی ہے 22 جمادی الاخری۔ ہر مکتب فکر والے فیضان صدیق اکبر کے نام سے یا سیرت صدیق اکبر کے نام سے یا عظمت صدیق اکبر کے نام سے ہر مکتب فکر کے لوگ اپنی مسجدوں میں جلسہ رکھتے ہیں۔ کیا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی جو تاریخ ہے، صدیق اکبر جس دن وصال ہوئے وہ تاریخ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 10 مرتبہ آئی؟ کیا کبھی یہ ثابت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے یوم وصال پر ان کی عظمت کا جلسہ کیا ہو؟ کوئی حدیث کی کتاب میں بیان کیا گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہر مکتب فکر کے لوگ، ہر عقیدے کے لوگ، میلاد منانے والے نہ منانے والے، ایسے کئی کام کرتے ہیں جو کام نبی کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں اس کا آغاز ہوا۔ وہ بھی ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، تو کیا اس کو بدعت، ناجائز، گناہ کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہیں گے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں، کرنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے،
کریں گے تو ثواب ملے گا۔ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ میلاد منانا آج تک کسی عالم دین نے، کسی وقت کے مفتی نے، کسی بڑے سے بڑے میلاد منانے والوں نے آج تک کسی کتاب میں نہ لکھا نہ بیان کیا کہ میلاد النبی منانا فرض ہے، میلاد النبی منانا واجب ہے۔ یہ آج تک کسی نے نہیں کہا۔ ہر ایک نے کہا کہ میلاد منانا یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب اگر تم مناؤ گے تو اللہ ثواب دے گا، منائیں گے تو اللہ اجر دے گا، منائیں گے تو اللہ کی رحمتیں ملے گی، میلاد منائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تم سے راضی رہے گا۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے منا نہیں سکتا تو اس کو ناجائز گناہ کا کام، حرام کام اس نے فرض چھوڑ دیا، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ شریعت میں میلاد النبی کی جو شرعی حیثیت ہے وہ مستحب کی ہے، منانے والوں کو ثواب ہے، اجر ہے، نیکی ہے، لیکن اس کے اوپر لازم فرض نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سرکار کا میلاد منانے والوں پر بے بنیاد الزام لگاتے ہیں کہ تم میلاد منانے والے کہتے ہو۔ کسی نے مجھے حال ہی میں ایک آئیڈیو میسج کیا، واٹس ایپ کے ذریعے ایک آئیڈیو میسج کر کے کہا کہ تم میلاد النبی منانے والے کہتے ہو کہ جو میلاد منائے وہی مسلمان ہے، جو میلاد نہ منائے وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بات مجھے ریکارڈنگ کے ذریعے محفوظ کی گئی۔ میں نے کہا کوئی ایک ایسی کتاب مجھے لا کر بتلاؤ، کوئی ایک ذمہ دار عالم واعظ مبلغ کا بیان لا کر مجھے بتلاؤ کسی نے کہا کہ میلاد نہ منانے والا اسلام سے خارج ہو جاتا، میلاد نہ منانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ آج تک کسی نے نہیں کہا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ میلاد مناؤ، ثواب ہے، فضیلت ہے، عظمت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے۔ میلاد مناؤ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کرو۔ ہم میلاد کا ثبوت بتاتے ہیں لیکن کوئی فرض نہیں کہتا۔ میلاد منانے والے کافر ہو جاتے، ایسی باتیں کہنا یہ بے بنیاد تہمت لگانا ہے۔ یہ تہمت ہے اہل سنت پر، میلاد منانے والوں پر، کہ تم کہتے ہو کہ میلاد منانا نہیں منائیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، آج تک کسی نے نہیں کہا۔ سب کہتے ہیں کہ بھائی میلاد منائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو اجر ملے گا۔ قرآن سے ثابت ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے۔ جب قرآن سے ثابت، حدیث رسول سے ثابت، تو پھر صحابہ کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ کیا قرآن و حدیث کافی نہیں ہے؟ اللہ کا کلام قرآن تمہاری رہبری کے لیے کافی نہیں ہے؟ رسول پاک کی حدیثیں تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ وقت کے بڑے بڑے محدثین نے کہا کہ میلاد النبی پر خوشی کا اظہار کرنا یہ خود پیارے نبی کے عمل سے ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ فرماتے ہیں کہ سنو، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے امام ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میلاد النبی پر لوگوں کو کھانا کھلانا یہ خود میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ کیسے ہے؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہے کہ پیارے نبی جب اعلان نبوت فرمائے، اعلان نبوت کے بعد حضور نے اپنا عقیقہ پیارے نبی نے دوبارہ فرمایا، حالانکہ حضور کا عقیقہ سرکار کے دادا جان نے بچپن ہی میں حضور کا عقیقہ کر دیا تھا۔ اب ضرورت نہیں تھی، ایک ہی مرتبہ اسلام میں عقیقہ ہوتا ہے، 2 بار نہیں ہوتا۔ پیارے نبی کا عقیقہ سرکار کے دادا جان حضور کی ولادت کے ساتھ ہی عقیقہ کر دیا تھا، لیکن میرے نبی اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ دوبارہ فرما رہے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ میری اور آپ کی سمجھ چھوڑیں،
امام جلال الدین سیوطی جو مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، محقق بھی ہے، آج سے 1000 سال پہلے کے امام ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ پیارے نبی اپنے میلاد کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، میلاد کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں کہ نہیں بھائی وہ تو عقیقہ تھا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ عقیقہ ایک بار ہوتا ہے شریعت میں، اسلام میں، وہ عقیقہ تو حضور کا ہو گیا تھا، پیارے نبی نے دوبارہ کر کے بتلایا کہ یہ میرے میلاد کی خوشی میں عقیقے کا تعلق ولادت سے ہوتا ہے، عقیقے کا تعلق پیدائش سے ہوتا ہے، اسی لیے حضور نے اپنے میلاد کی خوشی میں اللہ کے شکرانے میں دوبارہ عقیقہ فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا، اسی لیے سرکار نے دوبارہ کیا، میلاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ خود جواب دیتے ہیں کہ سنو، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے سرکار کا نکاح بھی ہوا تھا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، حضور کا نکاح بھی ہوا تھا اعلان نبوت سے پہلے، لیکن نبوت کے اعلان کے بعد سرکار نے اپنے نکاح کو دوبارہ نہیں کیا کہ وہ میرے اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا، 25 سال کی عمر میں ہوا تھا، میں اب نبوت کا اعلان کیا ہوں، میں دوبارہ اپنا نکاح پڑھواؤں گا۔ سرکار نے دوبارہ نکاح نہیں فرمایا، لیکن عقیقہ دوبارہ فرمایا۔ آپ بتلائیں نکاح اہم ہے یا عقیقہ اہم ہے؟ دنیاوی اعتبار سے اسلام میں نکاح کے مسائل باریک ہے، اگر کوئی عقیقہ نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہوتا، عقیقہ کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، مگر نکاح کے مسائل بڑے باریک ہیں، اگر نکاح میں کچھ گڑبڑی ہو گئی تو انسان کی زندگی گناہوں میں ہو جاتی ہے۔ لیکن حضور نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ نہیں کیا، دوبارہ اپنا عقیقہ کیا، لیکن اپنا نکاح دوبارہ نہیں کیا۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ پیارے نبی اپنے میلاد کی خوشی میں اور اللہ کے شکرانے میں دوبارہ عقیقہ فرمائے ہیں، یہ میلاد کی خوشی میں فرما رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے شارح بخاری امام قسطلانی۔ انہوں نے صرف بخاری پڑھا نہیں ہے بلکہ بخاری کی شرح لکھی ہے۔ امام قسطلانی کی مشہور شرح ہے ارشاد الساری، بڑے اجلہ محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ جس سال لوگ میلاد مناتے ہیں آنے والے سال تک اللہ انہیں امن و امان عطا فرماتا ہے۔ بڑے محدث ہیں، میرا یہ تجربہ ہے کہ میلاد منانے والوں کو آئندہ سال تک اللہ امن و امان عطا فرماتا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک اور محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے بھی بخاری کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے فتح الباری۔ وہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ میلاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہا کہ جائز ہے۔ فرمایا کہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کوئی حدیث ہے جائز کہنے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ ہاں حدیث ہے۔ فرمایا کون سی حدیث؟ کہا کہ وہ حدیث جو بخاری کے اندر بھی موجود ہے، جو مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث کی بڑی مشہور کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلاد کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے وہ حدیث سنائے، کون سی حدیث ہے؟ فرماتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضور نے دیکھا یہودیوں کو کہ یہود 10 محرم کی تاریخ کو روزہ رکھا کرتے،
یہود اس تاریخ کو 10 محرم کو یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے، اس دن خوشیوں کا اظہار کرتے۔ یہودیوں سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اس دن بنی اسرائیل کو آزادی ملی فرعون کے ظلم سے۔ اس آزادی کی خوشی میں ہم ہر 10 محرم کی تاریخ کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے ان یہودیوں سے یہ نہیں کہا اے یہودیوں وہ واقعہ تو ایک بار ہوا تھا، یہ ہر سال کہاں کی خوشی، ہر سال کیوں خوشی مناتے ہو؟ حضور نے منع نہیں کیا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ کا حق تم سے زیادہ ہم پر ہے، ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا کہ اے میرے صحابہ تم بھی 10 محرم کی تاریخ کو روزہ رکھنا شروع کر دو۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، کون ہے یہ؟ کوئی بابا کی بات نہیں، یہ بخاری کی شرح لکھنے والے جلیل القدر صحابی رسول ہے، حافظ بخاری ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا کہ کسی خاص دن اللہ کی کوئی نعمت ملے اس دن میں شکر بجا لانا، خوشی کا اظہار کرنا اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ کوئی خاص دن، کوئی مخصوص دن اللہ کی نعمت ملے، جب بھی وہ دن آئے اس دن اللہ کا شکر بجا لانا اور اس دن خوشی کا اظہار کرنا اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے چاہنے والوں کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی اور اس پر وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو سرکار نے منع نہیں کیا بلکہ خود صحابہ کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ تم بھی ایسا عمل کرو، اس دن روزے کا اہتمام کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا، امام حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ نعمت بڑی ہے اور حضور کی ذات جس دن دنیا میں تشریف لائی ہے اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے اللہ کی، کون سی نعمت ہے اللہ کی؟ جس دن آمنہ کے لال نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین خاتم النبیین جس دن تشریف لائے اس دن سے بڑھ کر اللہ کی اور کون سی بڑی نعمت ہے؟ حضور سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نعمت کا جو دن ہوتا ہے وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اگرچہ کہ سال گزرتا جائے جب بھی وہ دن آئے گا خوشی کا دن ہوگا، مسرتوں کا دن ہوگا۔ یہ باتیں میں کسی عام انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا کہ سرکار کے میلاد پر خوشی کا، مسرتوں کا اظہار کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث رسول سے بھی ثابت ہے۔ اب یہ بات اور ہے، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی سمجھ کا علاج کرانا چاہیے۔ کسی کا دل قبول نہیں کر رہا ہے تو اسے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں دنیا کی ہر خوشی کو قبول کرنے تیار ہوں لیکن مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی کو قبول کرنے کیوں تیار نہیں؟ تو بہرحال باتیں بہت ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیارے نبی کے میلاد پاک کی جو عظمت اور جو فضائل اور جو خوشی جو محبت ہے اللہ ہم سب کے سینوں میں عطا فرما دے، اور ہمیں اسلام کے مزاج اور شریعت کے مزاج کو سمجھنے اور دین کی روح کو پہچاننے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم ناقص سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، علم کامل اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔